ابتدا ہے رب جلیل کے بابرکت نام یا اللہ سے جو ہماری شعرت سے زیادہ قریب ہے۔ معزز سامعین و حضرات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید کرتا ہوں آپ سب خیر و عافیت کے ساتھ ہوں گے۔ اللہ پاک ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ میرے بھائیوں، ایک شخص میرے پاس آیا، اس نے مجھے کہا کہ مجھے فورن کنٹری جانا ہے، دبئی جانا ہے کاروبار کے لیے، کام کے لیے۔ تو میں نے اس کے لیے اپلائی کرا، میرے لیے دعا کر دیے گا۔ میں نے کہا ٹھیک ہے، اللہ پاک آپ کے لیے آسانی فرمائے۔ اور میں نے ان کو کہا کہ چلتے پھرتے آپ لوگ اللہ پاک کے دو اسم مبارک یا رحیم و یا رزاق کو آپ پڑھتے رہیں۔ کچھ دنوں بعد وہ آیا، کہا یار وہ میں نے اپلیکیشن دی تھی، وہ فلاپ ہو گئی، ایکسیپٹ نہیں ہوئی، کینسل ہو گئی۔ میں نے کہا کوئی بات نہیں۔ تو وہ مجھے کہنے لگا یار جیسے اللہ کو منظور۔ میں نے کہا ٹھیک ہے چلو، وہ چلا گیا۔ پھر وہ آیا، کہہ رہا یار میں نے دوبارہ اپلائی کرا ہے، آپ لہٰذا کوشش کریں گے، سعودی ایمبیسی کے اندر میں نے کرا ہے۔ میں نے کہا ٹھیک ہے، اللہ پاک آسانی کرے گا آپ کے لیے۔ کچھ دنوں بعد میری ملاقات ہوئی، میں نے پوچھا ہاں بھائی کیا بنا؟ اس نے کہا یار جیسے اللہ کی مرضی۔ میں نے کہا مقصد، کہہ رہا یار پھر کینسل ہو گئی۔ پھر وہ ایک اور بار گیا اور اس نے دبئی میں دوبارہ اپلائی کرا، پھر آیا کہنے لگا یار دعا کرنا۔ میں نے کہا ٹھیک ہے انشاءاللہ کریں گے۔ یہ کرتے کرتے مہینے 2 مہینے گزر گئے اور وہ مایوس ہونے لگا، یہ کہنے لگا یار جیسے اللہ کو مرضی۔ پھر کچھ ٹائم بعد وہ بڑا ہنستا ہوا آیا، بڑا مسکراتا ہوا آیا، اور اس نے کہا یار بس میرا ہو گیا سعودی، اب میں جا رہا ہوں 2 سال کے لیے۔ میں نے کہا اچھا ماشاءاللہ، اللہ پاک آسانی کرے آپ کے لیے۔ کہہ رہا ہاں یار وہ میرا جب انٹرویو ہوا، میں نے انٹرویو میں ایسے جواب دیے، میں نے ویسے جواب دیے، میں نے ان کو یہاں سے پریشان کرا، میں نے ان کی وہ دکھتی رکھ پکڑ لی۔ اس نے بہت ساری اپنی باتیں کری۔ کہہ رہا بس یار ہو گیا، تمہارے بھائی نے محنت بھی ایسی کری تھی، ہو گیا۔ میں نے کہا یار اللہ کے بندے، اگر نہیں ہوا تو اللہ پہ تو نے ڈال دیا، اور ہو گیا تو کہہ رہا میری وجہ سے ہو گیا۔ میں نے کہا یہ کون سی بات ہے، یہ کون سا طریقہ ہے تمہارا؟ اگر کوئی غلطی ہوگی، یعنی کہ تم سے کوئی گناہ ہو گیا، تمہارے ساتھ کچھ برا ہو گیا، تو اس کی نسبت اللہ کی طرف کر دی، اور تمہاری زندگی میں کچھ اچھا ہوا تو اس کی نسبت اللہ کی طرف نہیں کری، اس کی نسبت اپنی طرف کر دی کہ میں بڑا سیانہ ہوں۔ تو بہرحال وہ شرمندہ ہو گیا اور مجھے غصہ بھی آیا تھا، میں نے اس کو ڈانٹا۔ میں نے کہا دیکھو اس طریقے سے نہیں ہوتا، یہ جو اس کی نسبت ہوتی ہے نیک چیز کی، وہ اللہ کی طرف کی جاتی ہے، گناہ کی نسبت اپنی طرف کی جاتی ہے۔ میں نے اس کو مثال دے کے سمجھایا حضرت آدم علیہ السلام کی، کہ حالانکہ خطا اجتہادی خطا تھی حضرت آدم علیہ السلام کی، کہ اللہ پاک نے فرمایا اس گندم کو نہیں کھانا، شیطان نے بہکایا، جیسے کہ مشیت تھی میرے رب کی اور پوری ہوئی وہ مشیت، آپ نے گندم کا دانہ کھایا، آپ زمین پہ اتار دیے گئے۔ لیکن آپ کے کلمات کیا تھے؟ ربنا ظلمنا، اے میرے رب، ربنا ظلمنا، ظلم کر دیا میں نے، انفسنا، اپنی ہی ذات پر، وَإِن لَّن تَغْفِرْ لَنَا، اب میں تجھ سے معافی چاہتا ہوں۔ پھر اس کے بعد یہ فرمایا گیا اگر تو نے معاف نہیں کرا تو میں تو بڑے خسارے میں آ جاؤں گا۔ ربنا ظلمنا انفسنا وَإِن لَّن تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ، میں خسارے میں آ جاؤں گا۔ اس کا یہ ترجمہ بنتا ہے۔ تو میرے بھائیوں، بات یہ ہے، ہماری زندگی بھی ایسے ہی ہے۔ آج کا جو اللہ پاک کے 2 صفات ناموں کا وظیفہ لے کر حاضر ہوا ہوں نا، آپ کے معاملات میں آسانی کرنے کے لیے ہی، کیونکہ کمنٹ سیکشن میں آپ لوگ بارہا مجھ سے یہ سوال کرتے ہیں کہ ہمارے معاملات ٹھیک نہیں ہو رہے، پہلے میری دکان بہت اچھی چلتی تھی، اب میری دکان بند ہو گئی ہے، کسٹمرز نہیں آتے۔ دیکھیں، ہم جب اللہ کی طرف نسبت کر دیں گے اپنے گناہوں کی، اور جو کامیابی ہے اس کی نسبت اپنی طرف کریں گے، تو اللہ پاک ناراض نہیں ہوگا۔ تو لہٰذا اللہ پاک کا یہ صفات نام یا رحیم ہو، یعنی کہ اے رحم کرنے والے، جب آپ لوگ اللہ پاک سے اس کا رحم طلب کریں گے تو اللہ پاک کی جو رحمت ہے وہ جوش میں آئے گی، انشاءاللہ موسلا دھار بارش کی طرح رزق برسائے گی۔ تو اللہ پاک کی یہ 2 صفات نام ہے، جو تصور میں بتانے لگا ہوں، جو ترتیب میں آپ کو بتانے لگا ہوں، اس ترتیب کے ساتھ کر لیں اس عمل کو، انشاءاللہ آپ کی زندگی بہت بہترین گزرے گی، بہت اچھی گزرے گی۔ قرضوں کے اندر ڈوب گئے کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ دیکھیں قرض آتے ہیں، اللہ پاک اگر آپ کی نیت اچھی ہے، آپ چاہتے ہیں میں فلاں کے پیسے نہ کھاؤں، اللہ پاک یقین کریں آپ کے لیے ایسے اسباب پیدا کر دیں گے آپ سوچ نہیں سکتے۔ تو میرے بھائیوں، آپ نے فکر نہیں کرنی ہے، خالص توکل کے ساتھ آپ لوگوں نے اس وظیفے کو کرنا ہے۔ اس وظیفے کو عموماً تو آپ کسی بھی ٹائم کر سکتے ہیں، لیکن اگر دوپہر کے ٹائم کریں گے یا پھر دکان کھولتے ہوئے کریں گے یا کہیں آپ نوکری کرتے ہیں جاب پہ جاتے ہوئے کریں گے، یقین کریں بہت سارے معاملات آپ کے ٹھیک ہو جائیں گے۔ روزی روزگار کے جتنے معاملات ہیں انشاءاللہ ٹھیک ہو جائیں گے۔ اس کے علاوہ دیکھیں، رزق کے اندر صرف پیسہ نہیں آتا، صرف جاب نہیں آتی، اولاد بھی رزق کا حصہ ہے۔ رزق میں اولاد بھی آتی ہے، عزت بھی آپ کی وہ بھی رزق کا اندر ہی آتی ہے۔ تو میرے بھائیوں، اس کی بے شمار میں آپ کو اس کے ترجمات میں لغت سے آپ کو دکھا سکتا ہوں۔ آپ چاہے تو خود آپ لوگ لغت اٹھا کے دیکھ لیں کہ اللہ پاک کا یہ اسم مبارک یا رزاق، اس کے ذمر میں کتنے اللہ پاک کے یہ ترجمات لکھے گئے ہیں کہ رزق کے اندر کتنی چیزیں آتی ہیں۔ تو میرے بھائیوں، ہم نے فکر نہیں کرنا، لیکن آپ لوگوں نے مقصد کے لیے، جو آپ کا مقصد ہے
اس کو ذہن میں رکھنا ہے. اللہ پاک پہ توکل دیکھیں آپ نے خالص رکھنا ہے. بے شک دینے والی ذات میرے رب کی ہی ہے. کوئی ایسا نہیں ہے جو اللہ پاک کے عوض اللہ پاک کے علاوہ آپ کو دے سکے, آپ کی مدد کر سکے. پوری دنیا مل کر بھی آپ کا فائدہ نہیں کر سکتی جب تک میرے رب کی رضا شامل نہ ہو. تو لہٰذا اللہ پاک کا یہ صفاتی نام یا رحیم ہو, اس سے آپ لوگ مدد حاصل کریں. یقین کریں ایسی مدد ملے گی آپ کو آپ سوچ نہیں سکتے. اب ترتیب کو ذرا ملاحظہ کر لیں. ظہر کی نماز آپ پوری مکمل پڑھ لیں. ظہر کی آپ نے مکمل نماز پڑھ لی, اس کے بعد آپ لوگ کر لیں. جو خاتون ہیں وہ گھر میں کریں گی, اور جو مرد حضرات ہیں وہ اپنی مسجد میں بھی کر سکتے ہیں, کاروبار کی جگہ پہ بھی کر سکتے ہیں. دیکھیں اس کی عمل کی جو تعداد ہے وہ تھوڑی زیادہ ہے, لیکن میں کم تعداد کا بھی عمل آپ کو بتاؤں گا, آپ چاہیں تو وہ بھی کر سکتے ہیں. اب لہٰذا سب سے پہلے آپ لوگ 7 بار اعوذ باللہ اور 7 بار بسم اللہ پڑھ لیں. یعنی کہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم, یہ ایک بار ہوا. اس طریقے سے 7 مرتبہ آپ لوگ پڑھ لیں. اس کے بعد آپ لوگ درود ابراہیمی پڑھ لیں, 3 مرتبہ پڑھ لیں. کم سے کم دیکھیں 3 بار پڑھنا ہے. زیادہ سے زیادہ 11 بار آپ لوگ پڑھ سکتے ہیں. ایک بار میرے ساتھ بھی پڑھ لیں. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. یا رب ذوالجلال, جس نے بھی میرے ساتھ درود ابراہیمی پڑھا یا سنا, اس کے تمام گناہوں کو معاف فرما, اس کی مشکلات میں بے شمار کی آسانیاں فرما. اچھا, اس کے بعد میرے بھائیوں آپ لوگوں نے ایک تسبیح اللہ توبہ استغفار کی کرنی ہے, یعنی کہ استغفر اللہ کی ایک تسبیح کریں گے تاکہ آپ کے گناہوں کا کفارہ ادا ہو جائے. جو آپ کے گناہ صغیرہ ہے اللہ پاک اس کو معاف کر دے, اور گناہ کبیرہ کا ذکر آپ لوگ دعا کے اندر کریں گے. دیکھیں استغفار سے گناہ صغیرہ ہی مٹائی جاتے ہیں, لیکن اب اللہ رب العزت غفور الرحیم ہے, مٹا سکتا ہے, وہ قدرت رکھتا ہے. لیکن میرے بھائیوں سزا ملتی ہے گناہ کبیرہ کی, جو ہم نے پڑھا تھا آپ کو وہ بتا دیا گیا. اس کے بعد اللہ پاک کے 2 صفاتی نام, یا رحیم اے رحم کرنے والے, یا رزاق اے روزی دینے والے, ایک تصور کے ساتھ 786 مرتبہ پڑھ لیں. یعنی کہ یا رحیم یا رزاق ایک ہوا, یا رحیم یا رزاق 2 ہوئے. اس طریقے 786 مرتبہ پڑھ لیں. اگر آپ کے پاس وقت کم ہے تو 313 مرتبہ پڑھ لیں. اگر پھر بھی آپ کے پاس اور مزید کم وقت ہے تو ایک تسبیح آپ نے لازمی پڑھنی ہے, ایک تسبیح سے کم نہ پڑھیں. اس کے بعد آپ لوگ دوبارہ درود ابراہیمی پڑھ لیں, اور دعا آپ نے ایک اچھے اور خالص انداز میں مانگنی ہے, اور اسی طریقے سے رو رو کے مانگنی ہے جس طرح ہمارے والد صاحب حضرت آدم علیہ السلام نے مانگی تھی, ربنا ظلمنا. دیکھیں آپ اس جو قرآنی الفاظ کلمات ہیں ان کی لذت آپ محسوس کریں. ربنا ظلمنا, اے میرے رب, ظلمنا انفسنا, میں نے ظلم کر لیا اپنی نفس پہ, اپنی ذات پر. انفسنا, اگر میں تجھ سے میں توبہ کرتا ہوں, وَإِن تَغْفِرْ لَنَا, اگر تو نے میری توبہ قبول نہیں کری, ملن خاسرین, میں خسارے والوں میں ہو جاؤں گا. اس لذت کے ساتھ رو کر گڑ گڑا کر, آنسو نہیں آئے آنسو نکالیں, اللہ پاک سے توبہ طلب کریں. آپ کے گناہ اللہ پاک نے اگر مٹا دیے نا, یقین کریں بے شک روزی آپ کی کھل جائے گی. جو آپ کے معاملات ہیں وہ گناہوں کی وجہ سے رک جاتے ہیں. اس کے علاوہ ایک حدیث کا مفہوم ہے کہ اگر مردہ زندہ ہو کر آپ لوگوں کو بیان کر دے کہ قبر میں کسی سختیاں ہوں گی, یقین کریں آپ لوگ نہ ہی چین سے سو پائیں گے اور نہ ہی آپ لوگ کچھ کھا پائیں گے. تو امید کرتا ہوں آج کی ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہوگی. ویڈیو اچھی لگی ویڈیو کو لائک کریں, چینل پر نئے ضرور سبسکرائب کریں, بیل آئیکن میں پریس کریں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.